چند سال قبل میرے ایک عزیز دور کے رشتہ دار تھے ہمارے، ارشد نام تھا ان کا۔ سعودیہ میں محنت مزدوری کرنے گئے تھے۔ کبھی وہ پاکستان آتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک بار کچھ یوں ہوا، وہ اپنا نیا گھر بنا رہے تھے، کسی وجہ سے اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر بیٹھے۔ ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ بول چال ختم ہو گئی، مرنا جینا ختم کر دیا۔ انہوں نے ڈبل سٹوری گھر بنا لیا۔ ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا ابھی 16 سال کا ہوگا، میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ جب بھی اس سے پوچھتا کیا بنو گے پڑھ لکھ کر تو کہتا فارس بھائی میں وکیل بنوں گا۔ پھر جب بنوں گا، وہ پڑھائی میں بھی کافی لائق تھا۔ اصل میں وہ گاؤں میں رہتے تھے اور ہم شہر میں۔ کبھی کبھی گاؤں جانا ہوتا تو ان کے بچوں سے ملاقات ہوتی۔ پھر کچھ یوں، ارشد صاحب سعودیہ میں کام کر رہے تھے۔ مزدوری کرتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ کافی بیمار ہو گئے۔ جان تو بچ گئی لیکن ڈاکٹرز نے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا پاکستان چلے جاؤ واپس۔ وہ کافی بیمار ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ پاکستان واپس آ گئے۔ ان کو جسم کے ایک حصے کی طرف فالج بھی ہو گیا۔ ان کے حالات آئے دن برے سے بدتر ہونے لگے۔ سب ان کے حالات سے ناواقف تھے۔ ان دنوں مجھے ایک درویش نے کہا فارس میاں، دنیا تو کما چکے ہو، اب آخرت کا بھی کچھ سوچ لو۔ میرے ساتھ جنگل میں جایا کرو، وہاں رب کی عبادت کیا کریں گے۔ میں نے درویش بابا کی بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا جی، ذکر خدا کرنے جنگل میں آپ کی عبادت گاہ میں ضرور جاؤں گا۔ ایک دن میں گیا، وہاں کافی لوگ تھے درویش بابا کے ڈیرے پر۔ ان کا ڈیرا جنگل میں تھا۔ ایک دن اتفاق سے میرا جانا گاؤں میں ہوا۔ میں نے ارشد صاحب کے بیٹے کو دیکھا، وہ ایک مستری کے ساتھ مزدوری کر رہا تھا، سر پہ سیمنٹ کی بوری اٹھائی ہوئی، کپڑے گندے تھے، برا حال تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید یوں ہی مزدوری کر رہا تھا۔ میں نے کار کھڑی کی، اسے آواز دی، وہ مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا۔ فارس بھائی کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو یہاں، پڑھنا ہے یا یہ کام کرنا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی سی بند ہو گئی اس کی۔ میں کار سے باہر آیا، پیار سے پوچھا کیا ہوا بچے؟ فارس بھائی اسکول چھوڑے ہوئے تو 1 سال گزر گیا ہے، اب میں نہیں جاتا اسکول، اب میں استاد گامے کے ساتھ دہاڑی لگاتا ہوں۔ مجھے دھچکا سا لگا، وہ بچہ تو وکیل بننا چاہتا تھا اور پھر یہ سب۔ اتنے میں استاد گامے نے آواز دی کاکا سیمنٹ ختم ہو گیا ہے، لے کے آ جلدی، اینٹیں بھی لا جلدی۔ بچہ کہنے لگا فارس بھائی آپ گھر چلیں، آج یہیں رہنا، رات میں گھر آؤں گا۔ میں نے سوچا اس کے ماں باپ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ بچہ اچھا بھلا پڑھ رہا تھا، کیوں چھڑوا دیا اسکول؟ گھر پہنچا، دیکھا برے حالات تھے گھر کے۔ ارشد صاحب چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اب چل پھر نہیں سکتے تھے۔ بھائی بہن کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اب گھر کا دار و مدار صرف ان کا بڑا بچہ مزدوری کر کے چلا رہا تھا۔ ارشد صاحب بے بسی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑا، حوصلہ دیا، پھر ارشد صاحب کے سب بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ایک بھائی پہ مشکل وقت ہے اور آپ سب نے منہ موڑ لیا۔ میں کافی سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ سب کو میں نے پیسے دینے کا کہا۔ سب رشتہ داروں نے حسب توفیق پیسے دیے، کچھ پیسے میں نے خود سے ڈالے۔ ارشد صاحب کو ایک دکان بنا دی، سبزی کے ساتھ کچھ دال مرچ مسالے۔ ارشد صاحب بہت خوش ہوئے۔ ان کی بیوی نے آنسوؤں سے شکریہ ادا کیا۔ 2 مہینے کے بعد مجھے فون آیا، فارس بھائی میں نے وکالت میں داخلہ لے لیا ہے۔ ارشد صاحب کے بیٹے کا فون تھا۔ میں گاؤں گیا۔ ارشد صاحب کی دکان پر گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ان کی بیوی دکان چلا رہی تھی۔ کالج سے آ کر بیٹا دکان پر بیٹھتا۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا درویش صاحب کے ساتھ جنگل میں جا کر عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا تھا، جو مزہ جو سکون اس عبادت کا آیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مدد سے، اللہ کے بے بس بندے کی مدد کرنے سے فارس اتنا کہے گا، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی بے سہارے کا سہارا بن جاؤ تو قلب کو سکون مل جائے گا، ہر درد مٹ جائے گا، ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں ارشد صاحب کی طرح جن کے بچے جینا چاہتے ہیں لیکن حالات انہیں دیمک کی طرح رفتہ رفتہ خاک کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں ارشد صاحب کے بچے کی طرح جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن حالات نے ان سے کتابیں چھین کر ہاتھ میں مزدوری بوجھ دے دیا۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایسے سیاہ پوش لوگوں کو
جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں، حسب توفیق پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ کا 1 روپیہ کسی کے گھر میں ایک وقت کی روٹی پہنچا سکتا ہے۔ فارس سر اور ان کی ٹیم اللہ کی رضا کی خاطر بے سہارا لوگوں کے لیے ایک قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ آپ کا ساتھ اس میں ضروری ہے۔